ایک دن شیخ چلی کی ماں نے پڑوسیوں سے کچھ رقم قرض کے طور پر مانگی۔ پڑوسن رحم دل عورت تھی اور اکثر اسے کھانے پینے کی چیزیں دیتی رہتی تھی۔ اس نے شیخ چلی کی ماں سے نرم لہجے میں کہا، شیخ چلی کی ماں، رقم تو میں دے دوں گی لیکن واپس کیسے دو گی؟ تمہارا بیٹا جوان ہے، آخر وہ کب تک مفت میں چارپائی توڑتا رہے گا؟ اسے کہو کہ وہ کوئی محنت مزدوری کر کے کچھ کمائے۔ کیا بتاؤں بہن، وہ بہت سست اور نکھٹو ہے۔ روزانہ اسے لان تان کرتی رہتی ہوں لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کئی مرتبہ ڈنڈوں سے اس کی پٹائی کر چکی ہوں، لیکن وہ بہت ڈھیٹ لڑکا ہے، اکلوتا بیٹا ہے، اس لیے اسے گھر سے بھی نہیں نکال سکتی۔ وہ اکثر گھر میں پڑا بکتا رہتا ہے کہ کچھ رقم ہاتھ آ جائے تو وہ اپنا کاروبار کرے گا اور جلد ہی لاکھ پتی بن جائے گا۔ آج میں نے سوچا کہ کہیں سے قرض لے کر اسے رقم دے دوں تاکہ وہ کاروبار کرے۔ اسی لیے تم سے قرض کے طور پر دینار لینے آئی ہوں۔ ہو سکتا ہے اس کی قسمت چمک جائے اور ہماری غربت دور ہو جائے۔ شیخ چلی کی ماں نے بے چارگی سے کہا۔ اس کی بات سن کر پڑوسن نے اسے 20 دینار دے دیے اور شیخ چلی کی ماں رقم لے کر گھر آ گئی۔ شیخ چلی چارپائی پر پڑا تھا۔ ماں نے رقم شیخ چلی کو دکھائی تو وہ جلد سے اٹھ بیٹھا۔ ماں نے غصے سے کہا، کھڑے ہو جاؤ نکمے، یہ رقم لو اور جا کر کوئی کاروبار کرو تاکہ کوئی منافع کما کر گھر لے کر راشن لا سکو۔ لو ماں، میں ابھی جاتا ہوں، شیخ چلی نے خوش ہو کر کہا اور ماں نے رقم اس کے ہاتھ میں دے دی۔ یہ میں پڑوسن کے قرض کے طور پر لائی ہوں، چند دن بعد اسے واپس بھی کرنی ہے۔ ماں نے کہا، صرف 20 دینار، یہ بھی کوئی قرض ہوا ماں؟ کاروبار چمک گیا تو اتنی رقم تو میں روزانہ فقیروں محتاجوں کو خیرات کر دیا کروں گا۔ شیخ چلی نے ہنس کر یہ کہا، ارے پہلے گھر کا تو دال دلیا پورا کرو، کام چور کہیں کے۔ ماں نے چڑھ کر کہا، اچھا ماں، جا رہا ہوں، شام کو پکانے کے لیے مرغی لاؤں یا مچھلی؟ شیخ چلی نے یہ پوچھا۔ جو دل چاہے لانا، لیکن یہ رقم ضائع مت کرنا ورنہ بہت ماروں گی، شیخ چلی کی ماں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ شیخ چلی گھر سے نکلا اور شیخ کی طرف چل دیا۔ راستے میں وہ سوچتا جا رہا تھا کہ مرغی خرید کر کھانے کی کیا ضرورت ہے، اس رقم سے مرغی کے انڈے خرید لوں گا، 200 انڈے خریدوں گا اور کسی کی مرغی کے نیچے رکھ دوں گا، انڈوں سے 200 بچے نکلیں گے جو بڑے ہو کر مرغیاں بن جائیں گی، ایک مرغے گھر میں پکا لوں گا، باقی مرغیاں بیچ دوں گا اور ان سے جو رقم ملے گی اس کی 5 بکریاں خرید لوں گا، ہر بکری 4 بچے دے گی تو میرے پاس 20 بکریاں کا ریوڑ ہو جائے گا، انہیں بیچ کر 4 گائے خریدوں گا جو 3 بچے دیں گی، جو بڑے ہو کر گائے بن جائیں گی، 12 گائے اگلے سال پھر 3 بچے دیں گی اور 36 گائے ہو جائیں گی، ان کا دودھ بیچنے سے روزانہ 1000 دینار ملیں گے۔ اور شیخ چلی نے یہاں تک ہی سوچا تھا کہ اچانک ایک چیل آئی اور اس کے ہاتھ سے دیناروں کی تھیل جھپٹ کر نکل گئی۔ شیخ چلی گھبرا کر چیل کے پیچھے دوڑنے لگا۔ چیل کافی بلندی پر تھی اور اس کا رخ جنگل کی طرف تھا۔ شیخ چلی چیخ چیخ کر چیل سے کہہ رہا تھا، او بدبخت، ابھی تو میں نے انڈے خریدے ہی نہیں اور تو نے رقم چھین لی، شرافت سے تھیلی واپس کر دے۔ شیخ چلی دوڑتے دوڑتے کہہ رہا تھا مگر جنگل کے قریب پہنچ کر وہ چیل درختوں کے پیچھے غائب ہو گئی اور شیخ چلی رک کر بری طرح ہانپنے لگا۔ رقم چھین کر غائب ہو چکی تھی اور شیخ چیل کے پیچھے دوڑتے دوڑتے شام ہو گئی تھی۔ اب وہ کھڑا پچھتا رہا تھا کہ کاش وہ گایوں کا لالچ نہ کرتا اور صرف بکریوں کی خرید و فروخت کرتا رہتا تو اس کی رقم ضائع نہ ہوتی۔
اب وہ ماں کو کیا منہ دکھائے گا؟ وہ تو کبھی یقین نہیں کرے گی کہ ایک چیل رقم کی تھیلی اس سے چھین کر لے گئی۔ شیخ چلی کو سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ وہ بے بسی سے وہیں بیٹھ کر رونے لگا۔ روتے روتے اندھیرا ہو گیا۔ کاش میں شیخ چلی کی بجائے شیخ چیل ہوتا تو اس چیل کی بچی کی ٹانگیں توڑ دیتا۔ شیخ چلی نے غصے سے بڑبڑاتے ہوئے کہا، مگر اسی لمحے کسی بکری کی ممیانے کی آواز بلند ہوئی اور شیخ چلی ایک دم خاموش ہو گیا۔ اس نے چہرہ موڑ کر پیچھے دیکھا تو چند قدم کے فاصلے پر ایک درخت کے ساتھ سفید رنگ کی خوبصورت اور جوان بکری کھڑی تھی۔ بکری کو دیکھ کر شیخ چلی کو بے حد حیرت ہوئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو کرب و جوار میں کوئی شخص موجود نہ تھا جسے وہ بکری کا مالک سمجھتا۔ شاید بکری اپنے گلا کے ساتھ جنگل میں دن بھر چرتی رہتی تھی اور واپس پرگلا سے بچھڑ کر رہ گئی تھی۔ پھر ایک دم شیخ چلی کو خیال آیا کہ یقیناً قدرت کو اس کے رونے پر رحم آ گیا اور قدرت نے اس کے لیے یہ بکری یہاں بھیجی ہے تاکہ وہ اس بکری سے اپنا کاروبار کر کے رزق حلال کمائے۔ یہ خیال آنے پر شیخ چلی کو خوشی انتہا نہ رہی۔ اسی لمحے بکری اس کی طرف دیکھ کر ممیائی، آ رہا ہوں بھئی، جلدی کا ہے کہ قدرت نے تمہیں میرے لیے آسمان سے اتارا ہے اور اب میں تمہارا مالک ہوں۔ میں تمہارا دودھ بیچ کر قرض کی رقم ادا کروں گا اور تمہارے بچوں کی پرورش کروں گا۔ اگر تم ہر ماہ 6 بچے دو، چلو 6 نہ صحیح 4 بچے دو تو سال میں 48 بکریاں ہو جائیں گی۔ شیخ چلی نے بکری کی طرف بڑھتے ہوئے مسرت بھرے لہجے میں یہ کہا، مگر اسی بکری تیزی سے درختوں میں گھس گئی۔ شیخ چلی اسے پکڑنے کے لیے دوڑا اور وہ بھی جنگل میں داخل ہو گیا۔ اتنی دیر میں بکری اس سے 20-25 قدم کے فاصلے پر پہنچ چکی تھی۔ اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل میں وزٹ کریں۔